وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 613 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور حضور نے کیا دیکھا کہ وہ جو کھانا ہے جو کھا رہا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کے بعد اس سے فرمایا کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ اس نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ جو ہے نا وہ اڑتا ہی نہیں ہے۔ اس نے بطور تکبر کے کہا میرا یہ ہاتھ اڑتا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی نا، فرمایا پھر آج کے بعد اٹھے گا بھی نہیں۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کا وہ ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آیا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دیکھو کیسے اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے چاہنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس پہ جو وبال آیا غرور و گھمنڈ کی وجہ سے آیا، تکبر کی وجہ سے آیا۔ جب انسان کسی معاملے میں تکبر کرتا ہے بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے بولیے؟ بچنا ہے اور عاجزی انکساری کو اختیار کرنا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں ایک بات اور ذمہ رکھیے، جو اللہ کے رسول کے سامنے تکبر کرتا ہے اس نے گویا کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جو تھے نا سردار قسم کے لوگ، بڑے بڑے عہدے والے چودھری، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور رواج تھا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو غریب اور عام آدمی تھے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا کہ اس میں یہ خامی ہے تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا۔ ایک بات اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اور سامنے اس کے موجود ہو اس کو روکنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ جب تم برائی کو دیکھو تین حصے ہیں، زبان سے روکے یا پھر ہاتھ سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو پھر اب آخری ہے حصہ، وہ ہے دل میں برا جاننا۔ زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے کہ برائی کی نشاندہی کرے، اور ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت کے بارے میں۔ اس بارے ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ تو والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا، اس نے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے غرور کیا، تکبر کیا کہ میرا یہ ہاتھ اڑتا نہیں ہے، یعنی کہ ہاتھ صحیح تھا، صحیح سالم تھا۔ انہیں تو کیا چاہیے تھا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ لیکن غرور کیا، جب غرور کیا تو یہ اللہ کے رسول کو ناپسند آیا۔ حضور نے پھر کہہ دیا ٹھیک ہے پھر آج کے بعد اٹھے گا بھی نہیں۔ تو جب تک وہ شخص زندہ رہا اس کا ہاتھ جو ہے اس کے منہ تک نہیں آیا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اختیار بھی ہے۔ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.